Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال نے لوگوں کے معمولات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ خاص طور پر طلباء میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مطالعے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اگر ان ایجادات کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال نے لوگوں کے معمولات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ خاص طور پر طلباء میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مطالعے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اگر ان ایجادات کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ سوال نمبر 2۔ قدرت میں ہر جاندار کو آزاد زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، مگر کچھ لوگ اپنی خوشی کے لیے پرندوں اور مچھلیوں کو قید کر لیتے ہیں۔ وہ پرندوں کو پنجروں میں اور مچھلیوں کو مرتبان میں رکھتے ہیں، جو ان کے فطری ماحول کے خلاف ہے۔ اس کی بجائے بہتر ہے کہ ہم قدرتی ماحول کو محفوظ رکھیں۔ قدرت میں ہر جاندار کو آزاد زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، مگر کچھ لوگ اپنی خوشی کے لیے پرندوں اور مچھلیوں کو قید کر لیتے ہیں۔ وہ پرندوں کو پنجروں میں اور مچھلیوں کو مرتبان میں رکھتے ہیں، جو ان کے فطری ماحول کے خلاف ہے۔ اس کی بجائے بہتر ہے کہ ہم قدرتی ماحول کو محفوظ رکھیں۔ سوال نمبر 3۔ شانگلہ اور اس کے گرد و نواح میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ یہ بارش جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب شروع ہوئی اور کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس کے باعث فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا۔ شانگلہ اور اس کے گرد و نواح میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ یہ بارش جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب شروع ہوئی اور کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس کے باعث فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا۔ سوال نمبر 4۔ زندگی سے لطف اٹھانے کے کئی طریقے ہیں، جن میں فطرت سے قریب ہونا اہم ہے۔ انسان درختوں، پھولوں اور بہتے پانی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مطالعہ، گفتگو اور دوستی بھی انسان کو خوشی دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی روح کو سکون پہنچاتی ہیں۔ زندگی سے لطف اٹھانے کے کئی طریقے ہیں، جن میں فطرت سے قریب ہونا اہم ہے۔
انسان درختوں، پھولوں اور بہتے پانی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مطالعہ، گفتگو اور دوستی بھی انسان کو خوشی دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی روح کو سکون پہنچاتی ہیں۔ سوال نمبر 5۔ مسافروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران اپنی نشستوں سے نہ اٹھیں اور اپنے تمام برقی آلات بند رکھیں، سیٹ بیلٹ کو اچھی طرح باندھ لیں، سامنے اسکرین پر دی گئی ہدایات کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر بہت اچھا گزرے گا۔ مسافروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران اپنی نشستوں سے نہ اٹھیں اور اپنے تمام برقی آلات بند رکھیں، سیٹ بیلٹ کو اچھی طرح باندھ لیں، سامنے اسکرین پر دی گئی ہدایات کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر بہت اچھا گزرے گا۔ سوال نمبر 6۔ ہیرا کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا مگر اس نے معذرت کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کالج میں ایک پارٹی کا اہتمام تھا جس میں اس کی شرکت ضروری تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس تقریب کی تیاری بھی کرنی تھی۔ ہیرا کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا مگر اس نے معذرت کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کالج میں ایک پارٹی کا اہتمام تھا جس میں اس کی شرکت ضروری تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس تقریب کی تیاری بھی کرنی تھی۔ سوال نمبر 7۔ چینی ماہرین نے ایک بڑے آبی کیڑے کی دریافت کی ہے جو مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کیڑا چین کے علاوہ شمالی ویتنام اور بھارت کی ریاست آسام میں بھی موجود ہے۔ اس کی جسامت اور پھیلاؤ اسے منفرد بناتے ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک بڑے آبی کیڑے کی دریافت کی ہے جو مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کیڑا چین کے علاوہ شمالی ویتنام اور بھارت کی ریاست آسام میں بھی موجود ہے۔ اس کی جسامت اور پھیلاؤ اسے منفرد بناتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے جو زمین کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نام ایک پرتگالی مہم جو نے رکھا تھا۔ اس نام کا مطلب پرسکون سمندر ہے کیونکہ اسے پہلی بار دیکھنے پر پانی نسبتاً پرامن محسوس ہوتا ہے۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے جو زمین کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نام ایک پرتگالی مہم جو نے رکھا تھا۔ اس نام کا مطلب پرسکون سمندر ہے کیونکہ اسے پہلی بار دیکھنے پر پانی نسبتاً پرامن محسوس ہوتا ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ سرکس پر ایک رپورٹ سنیں
اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ سرکس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اور جانور مختلف قسم کے کرتب دکھا کر لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کی نمائشیں بھی شامل ہوتی ہیں جن میں پرندے اور دیگر جانور پیش کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی سرکس ہاؤس موجود ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ بعض ممالک میں سرکس باقاعدہ ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ خاص طور پر روس میں اسے منظم انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ سرکس قدیم زمانے سے لوگوں کی تفریح کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ مختلف تہذیبوں میں اس کے انداز بھی مختلف رہے ہیں۔ سرکس میں کرتب ایک مخصوص جگہ پر دکھائے جاتے ہیں جسے رنگ کہا جاتا ہے، اور تماشائی اس کے گرد بیٹھتے ہیں۔ یہاں فنکار حیرت انگیز کارنامے دکھاتے ہیں، جیسے رسی پر چلنا یا توازن قائم رکھنا۔ چینی فنکار بہت مشکل اور پیچیدہ کرتب انجام دیتے ہیں جن میں تشتریوں کو گھمانا اور ان پر کھڑے ہونا شامل ہے۔ سرکس کا بانی فلپ اسٹلے تھا جس نے سب سے پہلے گھوڑے سمیت دائرے سے گزر کر لوگوں کو حیران کیا۔ پاکستان میں لکی ایرانی سرکس کافی مشہور ہے جہاں موت کا کنواں بھی بنایا جاتا ہے اور فنکار موٹر سائیکل اور گاڑیاں دیواروں پر چلاتے ہیں۔ موجودہ دور میں سرکس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اب لوگ یوٹیوب پر بیٹھے بیٹھے یہ کرتب دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سرکس گاہوں میں جانے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ سرکس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اور جانور مختلف قسم کے کرتب دکھا کر لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ اس میں کئی طرح کی نمائشیں بھی شامل ہوتی ہیں جن میں پرندے اور دیگر جانور پیش کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی سرکس ہاؤس موجود ہیں جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ بعض ممالک میں سرکس باقاعدہ ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ خاص طور پر روس میں اسے منظم انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ سرکس قدیم زمانے سے لوگوں کی تفریح کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ مختلف تہذیبوں میں اس کے انداز بھی مختلف رہے ہیں۔ سرکس میں کرتب ایک مخصوص جگہ پر دکھائے جاتے ہیں جسے رنگ کہا جاتا ہے، اور تماشائی اس کے گرد بیٹھتے ہیں۔ یہاں فنکار حیرت انگیز کارنامے دکھاتے ہیں، جیسے رسی پر چلنا یا توازن قائم رکھنا۔ چینی فنکار بہت مشکل اور پیچیدہ کرتب انجام دیتے ہیں جن میں تشتریوں کو گھمانا اور ان پر کھڑے ہونا شامل ہے۔ سرکس کا بانی فلپ اسٹلے تھا جس نے سب سے پہلے گھوڑے سمیت دائرے سے گزر کر لوگوں کو حیران کیا۔ پاکستان میں لکی ایرانی سرکس کافی مشہور ہے جہاں موت کا کنواں بھی بنایا جاتا ہے اور فنکار موٹر سائیکل اور گاڑیاں دیواروں پر چلاتے ہیں۔ موجودہ دور میں سرکس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے
کیونکہ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اب لوگ یوٹیوب پر بیٹھے بیٹھے یہ کرتب دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سرکس گاہوں میں جانے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ کفایت شعاری کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میری والدہ مجھے ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ خرچ کرتے وقت اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں غیر ضروری اخراجات سے بچنا چاہیے کیونکہ انسان کی اصل ضروریات زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو بلا وجہ بڑھاتے ہیں تو اس سے نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری رائے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، چاہے وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ایک دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان صرف ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور فضول خرچی سے بچے۔ تیسری رائے۔ ہمیں اپنی مذہب کی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے۔ قرآن میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ غیر ضروری چیزیں جمع کرنا اسراف میں شامل ہے۔ چوتھی رائے۔ میرے خیال میں فضول خرچی کی ایک بڑی وجہ دکھاوا اور فیشن ہے۔ لوگ سادگی کو چھوڑ کر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اخراجات کرنے لگتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں اور اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارتی ہوں۔ اس عادت کی وجہ سے میں قرض لینے سے بچی رہتی ہوں اور مشکل وقت کے لیے کچھ رقم بھی بچا لیتی ہوں۔ میرے خیال میں یہی اصل کفایت شعاری ہے۔ چھٹی رائے۔ میں نے دوران تعلیم یہ سیکھا ہے کہ جب لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم اعتدال سے خریداری کریں تو مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میری والدہ مجھے ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ خرچ کرتے وقت اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں غیر ضروری اخراجات سے بچنا چاہیے
کیونکہ انسان کی اصل ضروریات زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو بلا وجہ بڑھاتے ہیں تو اس سے نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری رائے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، چاہے وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ایک دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان صرف ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور فضول خرچی سے بچے۔ تیسری رائے۔ ہمیں اپنی مذہب کی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے۔ قرآن میں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ غیر ضروری چیزیں جمع کرنا اسراف میں شامل ہے۔ چوتھی رائے۔ میرے خیال میں فضول خرچی کی ایک بڑی وجہ دکھاوا اور فیشن ہے۔ لوگ سادگی کو چھوڑ کر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اخراجات کرنے لگتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں اور اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارتی ہوں۔ اس عادت کی وجہ سے میں قرض لینے سے بچی رہتی ہوں اور مشکل وقت کے لیے کچھ رقم بھی بچا لیتی ہوں۔ میرے خیال میں یہی اصل کفایت شعاری ہے۔ چھٹی رائے۔ میں نے دوران تعلیم یہ سیکھا ہے کہ جب لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم اعتدال سے خریداری کریں تو مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزاریں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ندا اور فرح کے درمیان جنگلی حیات کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں۔ باتیں سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ باتیں 2 بار سنیں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کافی دنوں بعد مل رہی ہو۔ آج کل کیا مصروفیت ہے؟ بس پڑھائی اور گھر کے کام۔ ویسے ابھی میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک چینل لگا ہوا ہے جس میں جانوروں اور پرندوں کے بارے میں پروگرام آ رہے ہیں۔ یہ کون سا چینل ہے؟ کافی معلوماتی ہے، اس سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہاں، اس میں کیا خاص دکھایا جاتا ہے؟ مختلف جانوروں، پرندوں اور حشرات کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کافی اقسام دکھاتے ہیں۔ واقعی انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ہاں، اب تو وہ ان سب مناظر کو محفوظ بھی کر لیتا ہے، خاص طور پر جدید آلات کے ذریعے۔ لیکن کیا انسان ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ ہر وقت نہیں، کئی دفعہ وہ ان کا شکار بھی کرتا ہے اور وہ انہیں قید میں بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ جانور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، جیسے کچھ نایاب نسلیں اب مشکل سے نظر آتی ہیں۔ کیا اس بارے میں کوئی تحقیق بھی ہوئی ہے؟ جی ہاں،
ایک غیر ملکی یونیورسٹی کی تحقیق میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے۔ پھر تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، خاص طور پر ان جانوروں کی حفاظت ضروری ہے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کافی دنوں بعد مل رہی ہو، آج کل کیا مصروفیت ہے؟ بس پڑھائی اور گھر کے کام۔ ویسے ابھی میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک چینل لگا ہوا ہے جس میں جانوروں اور پرندوں کے بارے میں پروگرام آ رہے ہیں۔ یہ کون سا چینل ہے؟ کافی معلوماتی ہے، اس سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہاں، اس میں کیا خاص دکھایا جاتا ہے؟ مختلف جانوروں، پرندوں اور حشرات کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کافی اقسام دکھاتے ہیں۔ واقعی انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ہاں، اب تو وہ ان سب مناظر کو محفوظ بھی کر لیتا ہے، خاص طور پر جدید آلات کے ذریعے۔ لیکن کیا انسان ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ ہر وقت نہیں، کئی دفعہ وہ ان کا شکار بھی کرتا ہے اور وہ انہیں قید میں بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ جانور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، جیسے کچھ نایاب نسلیں اب مشکل سے نظر آتی ہیں۔ کیا اس بارے میں کوئی تحقیق بھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، ایک غیر ملکی یونیورسٹی کی تحقیق میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے۔ پھر تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، خاص طور پر ان جانوروں کی حفاظت ضروری ہے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.